بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک شاندار پہلو، ایک شاندار واقعہ آج آپ کو سنائیں گے۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ 3 پارے میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار کیا منظر دیکھا کہ کسی آدمی کی سمندر میں ہلاکت ہو گئی۔ سمندر میں ڈوب کے مر گیا۔ مچھلیوں نے کھایا اس کی باڈی کو۔ تھوڑی دیر بعد اس کی لاش سمندر کے کنارے پر آئی تو پھر جانوروں نے کھایا۔ اس کے بعد دیکھا کہ پرندے آئے، پرندوں نے بھی اسے کھایا۔ آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یا اللہ، یہ بندے کو قیامت کے دن تو کیسے اٹھائے گا؟ ایمان تو تھا، مگر اس کی باڈی کے اجزاء جو 3 الگ الگ مخلوقات کھا گئی اور قیامت کے دن انہیں واپس کھڑا ہونا ہے۔ آپ نے اللہ سے کہا۔ ترجمہ: اور وہ واقعہ یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، میرے رب، مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرماتا ہے۔ ارشاد ہوا، کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں یقین رکھتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ میرے دل کو بھی خوب سکون نصیب ہو جائے۔ ارشاد فرمایا، سو تم 4 پرندے پکڑو، پھر انہیں اپنی طرف مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ اب ہوا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ 4 پرندے لے۔ اب آپ نے 4 پرندے الگ الگ لیے۔ مور لیا، کبوتر لیا، آپ نے مرغ لیا اور ایک گدھ لیا۔ ان 4 کو اپنے ساتھ تھوڑا سا ٹائم رکھا تاکہ وہ آپ سے انسیت پالیں، تاکہ وہ آپ سے مانوس ہو جائیں، تاکہ 4 کے بارے میں کنفرم بھی ہو جائے کہ یہی 4 ہیں، کوئی اور مکس نہ ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے 4 کو ذبح کیا، 4 کا قیمہ بنایا اور 4 کا قیمہ مکس کر دیا۔ 4 کا الگ الگ نہیں، 4 کا آپس میں مکس کر دیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیس سمجھ لیں 4 پہاڑوں پر رکھ دیے، الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دیے۔ اور 4 کے جو چہرے تھے، یعنی کہ ان کی کھوپڑیاں جو تھیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پاس رکھی۔ اس کا قیمہ نہیں بنایا، یعنی ان کے سر آپ کے پاس تھے اور 4 پرندے کے چاروں کا مکس قیمہ الگ الگ پہاڑ پر رکھ دیے۔ قرآن نے کیا کہا کہ انہیں پکارو، تو آپ نے کہا، اے مرغ، اے کبوتر، اے گدھ، اے مور۔ آپ کی پکار پر وہ 4 پرندے جو ہیں ان کا قیمہ اب آسمان پر اڑنا شروع ہوا۔ ان 4 کا قیمہ اڑتا ہے اور اب جس کا مرغ کا ہے وہ مرغ کی طرف، مور کا ہے تو مور کی طرف، کبوتر کا ہے تو کبوتر کی طرف۔ 4 کے جسم پورے کمپلیٹ ہوتے ہیں، سر نہیں ہے، سر تو آپ کے پاس ہے نا۔ وہ 4 پرندے بغیر سر کے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں، مگر سر نہیں۔ قریب آتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سر جو ہیں وہ واپس ان کے پاس لگا دیے۔ سب سر بھی ان کے لگ گئے اور آ کر وہ دانہ چگنے لگ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کو زندہ ہونے کا یہ واقعہ دیکھا اور آپ کے دل کو اطمینان اور قرار آیا کہ میرا رب یہ ہے۔ کہتے ہیں کسی کو شیر کھا جائے، کسی کو مچھلی کھا جائے، کسی کو سمندر میں موت آ جائے، معاذ اللہ کسی کے پرخچے اڑ جائیں، کوئی آگ میں جل کر راکھ ہو جائے، مگر میرا رب چاہے تو سب کو دوبارہ جسم عطا کرے گا اور قیامت کے دن سب جمع ہوں گے۔ میرے رب کی قدرت کیسی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ علماء اکرام کہتے ہیں کہ صوفیانہ تفسیر اس کی لکھی گئی تھی کہ 4 پرندے کیوں لیے گئے، کبوتر، مور، گدھ اور مرغ۔ فرمایا ان 4 کی ایک ایک بری خصلت ہے۔ کبوتر جو ہے اس کو اپنی اڑان پر بڑا ناز ہے، بڑا تکبر ہے، بہت اونچا اڑتا ہے۔ مرغ اس کے اندر حوث بہت ہے۔ گدھ کے بارے میں فرمایا وہ لالچی بہت ہے، اور مور کے بارے میں فرمایا کہ مور کو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز ہے۔ تو فرمایا یہ 4 بری عادتیں ہیں۔ اس کو ذبح کر کے پیغام دیا گیا کہ اگر تم بھی اپنی اونچی اڑان، اپنے اونچے مرتبوں، اپنے اونچے مقام کا تکبر چھوڑ دو، اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ کرنا چھوڑ دو، حوث سے اپنے آپ کو بچا لو، لالچ کر کے دنیا کے مال کے پیچھے بیڑا غرق اپنا نہ کرو، اگر ان عادتوں کو ذبح کر دو تو اللہ آج بھی تمہارے دل کو زندہ فرما دے گا جیسے پرندوں کو زندہ کیا۔ فرمایا عادتوں کو ختم کرو، رب تمہارے دل کو زندہ فرمائے گا اور اس میں نور داخل فرما دے گا۔ اللہ کی شان،
اللہ کی قدرت ہے کہ مردوں کو کس طرح سے زندہ کرتا ہے اور زندہ کرے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ زندگی رہے تو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔